أنا العبد الذي جنوبا وصدته الأماني. امام مہدی ایسے وقت میں آئیں گے جب مسلمانوں کا شیرازہ بکھرا ہوا ہوگا اور مسلمان سخت پریشانیوں کی حالت میں ہوں گے اور اختلافات بہت ہوں گے، جھگڑے بہت ہو رہے ہوں گے، آپس میں پھوٹ پڑی ہوئی ہوگی مسلمانوں کے درمیان. شیرازہ امت کا بکھرا ہوا ہوگا، اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا. تو تقریباً وہ میدان تیار ہو رہا ہے ان کی آمد کا. جو علامتیں بتائی رکھی تھی، ایسی بیماریاں آئیں گی جو کبھی آبا و اجداد نے نہ سنی تھی نہ دیکھی تھی، وہ آ رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے. قتل بہت زیادہ ہونے لگے گا اور نہ قاتل کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیوں مارا تھا، نہ مقتول کو پتہ چلے گا مجھے کیوں قتل کیا. اور قتل بہت زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ قتل ہوں گے. ظلم بہت بڑھ جائے گا، حکام کی طرف سے مظالم بڑھ جائیں گے. ظلم کا دورہ ہوگا، اب بڑھتا ہی جا رہا ہے، کمی نہیں آ رہی. آپ دیکھ رہے ہیں حالات کتنے تبدیل ہو رہے ہیں. اور اس وقت خاص طور سے مسلمانوں پر بڑا سخت وقت آیا ہوا ہے. کافروں پر بھی ہے، ان پر بھی، اور کرونا کی بیماری وبا تو ان کے پاس ہم پر بھی ہے، ہم پر بھی ہے، بلکہ ہم پر کچھ اللہ نے کچھ کم کیا ہے. لیکن اور دوسری اتنی بیماری پریشانیاں ان کی نہیں ہے جتنی ہماری بڑی ہوئی. پوری دنیا کے کافر اس پر متفق ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دباؤ، مسلمانوں کو ابھرنے نہ دو، ان کو متفق نہ ہونے دو، ان کے اندر پھوٹ پڑی رہے، لڑائیاں کروا رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں. ہمارے حالات خراب ہیں، ہم اپنی حالات کی بہتری نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا ہے کہ کتنے بھی حالات خراب ہو جائیں گے دنیا میں، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت، ایک بڑی تعداد حق پر قائم رہے گی. کچھ بھی ہو جائے حق پر قائم رہنے والے بھی رہیں گے، حق کے لیے کام کرنے والے بھی رہیں گے. ان کو ان کے دینی فرائض سے کوئی روک نہیں سکے گا. کتنے بھی فتنے ہوں گے، قرب قیامت تک ایسی جماعت برقرار رہے گی. امام مہدی کا جب ظہور ہوگا اس وقت بھی امام مہدی کے زمانے میں بھی وہ اس جماعت کے لوگ موجود ہوں گے جو حق پر قائم ہیں. لیکن حق پر جماعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ہوگی یا کوئی خاص جماعت ہے اس کا نام ہوگا، بلکہ ایک تعداد ہوگی لوگوں کی. کوئی آسٹریلیا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی انڈیا میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے. ایک کو دوسرے کی خبر بھی نہیں، رابطہ بھی نہیں، لیکن ہیں وہ سب ایک جماعت کرنے والے لوگ، ایک کام کرنے والے لوگ. الحمدللہ الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ نے اس میں قائم کیا ہوگا. ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ جو اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، مدرسوں میں جو اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جہاد میں جو اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں سنت کے ساتھ، یا تجارت میں، معیشت میں، حکومت میں جو لوگ اخلاص سے کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ جماعت میں موجود ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اس جماعت میں برقرار رکھے. امتحانات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، آ رہی ہیں آزمائشیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا جائے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.